السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہر ہمیشہ ہم شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ یعنی ہمیں جتنا اللہ کا ہر کام میں شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ وہ کام میں اتنی بڑھوتری دیتے جائیں گے، وہ کام کو اتنا بڑھاتے جائیں گے۔ ہر چیز میں اللہ کا شکر ہے، ہر چیز میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھنے لگے کہ اللہ، آپ کی اتنی نعمتیں ہیں، زندگی بھر آپ کی ایک ایک نعمت کا ہم شکریہ ادا کیے تو بھی ادا نہیں ہوتا۔ آپ کی اتنی نعمتیں، صرف سانس کی نعمت دیکھ لو، 24,000 مرتبہ سانس ہمیں لیتی ہیں دن میں، تو 24,000 مرتبہ سانس لینا اور سانس چھوڑنا، دن میں 24,000 مرتبہ، صرف اس کا شکریہ ادا کریں تو کہاں کی چلے آتا ہمیں؟ 24,000 مرتبہ شکریہ ادا کرنا ہمیں، ایک ایک سانس کا، ایک ایک شکریہ کا، تو بھی پھر کھانوں کا، پینے کا، کپڑوں کا، گھر کا، اللہ کی نعمتوں کا، پھر جسم کے کتنے پارٹس ہیں، 360 جوڑ ہی، پھر گوشت کا، پھر رگوں کا، پھر خون کا، ایک ایک پارٹ کا بھی ہمیں اگر شکریہ ادا کرے تو زندگی بھر ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ، بس میرے کسی بندے کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں زندگی بھر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریا تو بھی ادا نہیں ہو سکتا، سمجھ لیو کہ انہیں میرا شکریہ ادا کر دیا۔ زندگی بھر میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، کو کسی بندے کے دل میں آ گیا تو سمجھ لو انہیں میرا شکریہ ادا کر دیا۔ کہ تو اسے اتنا تو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے نعمتیں بہت زیادہ ہیں، میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو انہی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم نے کیا ملی کہ ہم کئی دن سے حضرت مولانا محبوب العلماء والصلحاء، سارے علماء کے، سارے نیک لوگوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک، نور نظر، ایک امت کے رہبر، اللہ حضرت والا کا سایہ ہم پر تادیر نصیب فرمائے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا ایک رسالہ ہے، اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، ایک رسالہ ہے، حضرت کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کا سبق کئی دنوں سے چل رہا ہے آپ کے سامنے، اور اللہ مجھے بولنے کی بھی توفیق دے رہا ہے، عمل کرنے کی بھی توفیق دے رہا ہے۔ کئی ساری باتیں مجھے بھی معلوم ہو رہی، آپ کو بھی معلوم ہو رہی۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا
پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے علم میں، زندگی میں، صحت میں، اللہ ان کے بچوں میں، ان کے خاندانوں میں، سب میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ کہ حضرت کی باتیں بڑی روحانی باتیں ہوتی ہیں، اور حضرت اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ حضرت خود کہتے ہیں ایک مرتبہ کہ 30 سال کی عمر کے اندر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا ڈالے۔ 30 سال کے اندر۔ آج تو حضرت کی عمر بہت بڑی ہے، لیکن حضرت بچپن ہی سے ماں باپ کی تربیت ایسی تھی، بزرگوں کی صحبت ایسی تھی، ابا دیندار تھے، امی دیندار تھے، تو حضرت بچپن ہی سے اتنا شوق تھا عمل کا، اتنا جذبہ تھا دین کا، کہ اللہ چھوٹی سی عمر میں 100 مرتبہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا ڈالے۔ 100 مرتبہ خالی 30 سال کی عمر میں۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دیدار ہوا ہے یہ صرف ایک کام کی وجہ سے۔ وہ کام کیا تھا؟ حضرت جی خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں کی بڑی حفاظت کرتا تھا، چھوٹی عمر ہی سے میں اپنی آنکھوں کی بڑی حفاظت کرتا تھا۔ کسی بھی غیر محرم عورت پر آج تک میری نظر نہیں پڑی تھی۔ 30 سال کی عمر تک کسی بھی غیر محرم عورت پر نظر نہیں پڑی تھی۔ حضرت 30 سال کی عمر کی بات بتانی، حضرت کا خود ایک آڈیو کلپ ہے۔ اتنے بڑے بزرگ حضرت، کتنے سارے علماء، بڑے بڑے صلحاء حضرت سے بیعت تھی۔ تو ایسے حضرت جی دامت برکاتہم کی کتاب اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، کئی دنوں سے اللہ مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے اور آپ کو سننے کا موقع دے رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت کہ ان بڑے بڑے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ اس لیے کہ بار بار میں نے حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم سے ایک دعا سنیا تھا، میں بڑی اچھی لگی حضرت کی دعا، اور حضرت بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت نے لوگوں سے کہا تھا کہ بھئی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو میں دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین کا کام پوری عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، موت کے آخری سانس تک اللہ مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت نے کہا کہ بھئی دعا کرو کہ اللہ یہ جتنا بھی میں دین کا کام کر رہا ہوں، یہ میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، خصوصاً میرے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو کوئی معمولی کام نہیں ہے دین کا کام۔ اللہ دین کی چھوٹی سی چھوٹی خدمت بھی کسی سے لے رہا ہے تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو اس لیے باتیں بولنے کا موقع ملا، آپ کو سننے کا موقع ملا، تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسی طرح آخری سانس تک پوری عافیت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے استقامت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوشی کے ساتھ دین کا کام لے لے، ہم سے بھی، آپ سے بھی، ہم سے بھی۔ اور اللہ یہ پورا کا پورا دین کا کام جو ہم کر رہے ہیں، اس میں غلطیاں ہیں، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، غرور ہے، غلط سلط باتیں بھی آ جاتی ہیں کبھی کبھی زبان سے، اللہ سب کو درگزر فرما کر اللہ یہ ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے دوست و احباب کے لیے، ہمارے علماء کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے خصوصاً صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ تو بات چلی تھی کہ بچے جب پیدا ہوتے ہی ماں باپ کیا کرنا چاہیے؟ تحنیک کرانا چاہیے۔ تحنیک تھا کہ ہمارے خاندان میں یا کوئی بھی بڑے بزرگ کے پاس اپنے بچے کو فوراً کیا کرنا ہے؟ کھجور یا شہد چٹانا ہے، ارے بس۔ دوسرا کام تھا کہ بچے کو فوراً اذان دینا ہے سیدھے کان میں، بائیں کان میں اقامت دینا، اللہ کے نام کی عظمت بچے کے دل میں بٹھانا ہے۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں تیسرا کام جو بہت ضروری کام ہے کہ سب سے پہلے بچے کا نام اچھا رکھیں۔ تیسرا کام فوراً نام رکھیں۔ 2 مہینے، 3 مہینے، 8 دن، 10 دن، 12 دن ہو جاتی لیکن بچے کا نام نہیں۔ کیوں؟
کون سا بھی اچھا نام نہیں مل رہا، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت کو عبداللہ سب سے زیادہ پسند، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ چن کو رکھے ہمارے نبی کے ابا کا نام، انہوں نے نہیں رکھے بلکہ اللہ خود رکھا، خود ہمارے نبی کے ابا کا نام، یعنی ذہن میں ڈالے اللہ عبد المطلب کے، عبداللہ بہت پسند تھا، اللہ کو بہت پسند ہے بھی۔ عبد الرحمن بہت پسند اللہ کو یہ نام، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ سب ایسے نام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نام بڑے پسند ہیں۔ کیوں کہ تو یہ نسبت اللہ سے جڑی ہے کہ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، رحیم کے بندے، اللہ کو بڑے پسند یہ نام۔ تو بولتے ہیں باقاعدہ مسلمان کہ ہم نے اللہ سے محبت ہے، لیکن جب یہ نام بولے جاتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ رکھ ڈالیں گے، ایسا بھی نہیں، نعوذ باللہ، بہت پرانے نام یہ کئی دنوں سے چل رہی ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، نہ کو نئے نام بولو، استغفر، چلو نہیں رکھتے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی دوسرا نام، لیکن پرانے نام بولنا ایک دم پرانے اچھے نہیں دکھتے، یہ نئے رکھیں، ایسا نہیں بولنا، یہ بے ادبی، اللہ کے نام کی کیا ہے، بے ادبی۔ اس لیے کہ ایسے نام رکھیں کہ قیامت کے دن جب پکارا جائے تو اللہ رب العزت کو اس نام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں ڈالنے سے اللہ شرم کرے، حیا کرے۔ مثال کے طور پر عبداللہ رکھے، قیامت کے دن عبداللہ کو جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کا بندہ جب اسے کھینچ کر لایا گیا کہ اللہ یہ آپ کا نافرمان بندہ ہے، کیا اسے جہنم میں ڈال دیں؟ تو اللہ نے کہا عبداللہ اس کے نام میں ہی میرا نام ہے، میرا بندہ ہونے، چلو ٹھیک ہے معاف کر دو۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو ہمیں کرتی وہ اللہ پوچھتا، لیکن اللہ جو کرتا وہ کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ سے۔ کون پوچھ سکتا بھائی؟ اللہ کو کوئی پوچھ سکتا نہیں، پوچھ سکتا تو ہو سکتا نہیں، اللہ کو حیا آ جائے، اللہ محسوس فرمائے کہ میرا بندہ ہے، رحمان کا بندہ ہے، رحیم کا بندہ ہے، نام ایسا رکھا ہے، کہیں کو جہنم میں ڈالنا، چلو اسے کیا کرو، جنت میں ڈال دو۔ آج کل کی بچیاں، آج کل کے بچے، آج کل کے سسرال جو گھرانہ ہے، ایسے بے معنی محمل نام، یعنی بیکار نام جس کے کوئی معنیش نہیں، کیا کر ڈالتی، رکھ ڈالتی بچوں کو، اور اچھے نام رکھتے نہیں، بے معنی معنیش نہیں، بیکار معنی نام رکھ ڈالتی۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ نام سے شرم آتی، جب اسے وہ نام سے پکارتی تو اسے غصہ آتا۔ تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے، صرف ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کو ہمیشہ اچھا نام دیں، انبیاء علیہ السلام کے نام سے نام دیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے ناموں سے نام دیں، اولیاء عظام علیہم الرحمہ کے نام سے نام دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی بچہ محمد کا نام کا ہوتا ہے، کسی بچے کا نام محمد ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس بچے کے نام کی برکت سے پورے گھر والوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیتا ہے، صرف بچے کو کیا رکھنے کی وجہ سے، محمد نام رکھنے کی وجہ سے۔ اس نام کی برکت اللہ کیا کرتا ہے، کیوں؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کے دو نام تھے، ایک محمد ایک احمد۔ محمد سب سے زیادہ جن کی تعریف کی جائے گی دنیا میں، آخرت میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، کائنات میں، سب سے زیادہ اللہ کے بعد ان کی تعریف کی جائے گی، اس لیے اللہ نام رکھا محمد۔ احمد اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ ہمارے بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ 10 بیٹوں تک، 10 نسلوں تک محمد ابن محمد، محمد ابن محمد، صرف بیٹے کا نام، ان کے بیٹے کا نام، ان کے بیٹے کا نام، ان کے بیٹے کا نام، ہر بیٹے کا نام کیا رکھ لگاتے تھے، محمد۔ 10 نسلاں تک رکھتے تھے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ہر ایک کا نام کیا ہوتا تھا،
محمد ہی ہوتا تھا. آج کل ایسا نہیں. حضرت محمد کے ساتھ کوئی نام جوڑ کو ایک اچھا ایسا نام بولو, ٹھیک ہے, بولے محمد ساجد مثال کے طور پر, تو نام مشہور کیا ہو جاتا, ساجد مشہور ہوتا, محمد مشہور ہوتا نہیں, صرف پیپروں میں رہتا محمد ساجد, لیکن سب بلاتے ہیں کیا, ساجد. محمد کا نام اس نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 4 مرتبہ قرآن میں ہمارے نبی کا نام لے کر آئے. کتنے مرتبہ, صرف 4 مرتبہ ہمارے نبی کا نام آیا ہے. کہاں, قرآن میں, اس کے علاوہ نہیں آیا. ما کان محمد پارہ نمبر 20/2 میں, پارہ نمبر 20/2 میں, دوسرے صفحے میں 6 آریہ بسر میں. پھر سورہ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل علی محمد. پھر تیسری جگہ محمد الرسول اللہ, پارہ نمبر 20/6 میں, سورۃ الفتح کی آخری آیت میں. اور اسی طرح وما محمد الا رسول, پارہ نمبر 4 میں. صرف 4 جگہ ہمارے نبی کا نام آیا ہے محمد. لیکن اللہ کبھی بھی ہمارے نبی کو یا محمد کو نہیں پکارا قرآن میں. محمد کو کہا, جیسے یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا نوح, یا یعقوب, یا یوسف, ایسے جتنے بھی نبیوں کے نام اللہ لیا ہے, یا محمد, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, اس طرح اللہ ہمارے نبی کا نام نہیں لیا یا محمد. اتنا محبت کرتا تھا اللہ اور اتنی عزت کرتا تھا اللہ ہمارے نبی کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ نبی کا نام سنتے ہی جو کوئی درود شریف نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم, زور سے پہلی بار نہیں بولتا, وہ ہلاک و برباد ہو جائے. تو ہمارے نبی بولے تھے آمین. ہمارے نبی کا بولے تھے آمین. اس لیے جب بھی نماز میں چھوڑ کو, جمعہ کے خطبے میں چھوڑ کو, جہاں کہیں بھی ہم نبی کا نام سنیں, فوراً کیا بولنا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی مرتبہ زور سے بولنا واجب ہے, پہلی مرتبہ زور سے بولنا صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بولنا کیا ہے, واجب ہے. اس کے بعد دل دل میں بول لے سکتی, لیکن پہلی بار زور سے بولنا ہے. تو 4 مرتبہ اللہ ہمارے نبی کا نام لیا. کتنی مرتبہ, 4 مرتبہ اللہ ہمارے نبی کا نام لیا. اس کے علاوہ یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, طٰہٰ, یاسین, ایسا ہمارے نبی کا نام محبت سے رکھا تھا اللہ. سنمارا. تو احمد, محمد, احمد, احمد محمد, یہ 2 نام بھی ملا کر رکھ سکتی. محمد احمد, احمد محمد, 2 نام بھی رکھ سکتی. اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ پسند کرے سے ہمارے نبی کے نام کو. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب میں عرش کے اوپر سب سے پہلی مرتبہ جب آنکھ کھولا تھا میں, تو عرش کے اوپر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کتنا پیارا نام بھائی. چلو رکھنا ہے نہیں رکھو, لیکن پورے نام کو بلاؤ. محمد ساجد بلاؤ, بلاؤ بھائی. محمد حماد بلاؤ, محمد سرمد بلاؤ, اچھا رہتا. نبی کا نام ہو سکتا ہے اللہ نبی کے نام کی برکت سے گھر میں برکت آ جائے. ہاں, تو بڑے پیارے نام آئیں بھی, عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الرحیم, محمد, احمد, احمد محمد. انبیاء علیہ السلام کے نام موسیٰ, عیسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام. کتنے نبی, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام. کتنے نبی آئے اور کتنے صحابہ بھی, 10 مبشرہ. اللہ کا فضل, اللہ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کے نام اللہ 10 مبشرہ کے مطابق رکھنے کی توفیق دیا مجھے, اور پورے خوشی کے ساتھ. سوال کون بھی اٹھائی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر تک ہی. اور بچیوں کے نام زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ, نام ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ.
اور بھی چلتا سلسلہ انشاءاللہ۔ تو کبھی بھی منع نہیں کرے کون بھی، خوشی سے نام، خواہش میری کہ اللہ وہ چلو وہ نام کی برکت سے تو بھی اللہ کیا کرے، وہ بزرگوں کی، وہ اللہ والوں کی، وہ صحابہ صحابیات کی، ان کی جو عادتیں تھیں، ان کے جو اخلاق تھے، اللہ وہ ناموں کی برکت سے دیتا شاید۔ بھئی اللہ دینے والا بھی کیا، تو ہمیں کیا لینے والا، اللہ دینے والا ہمیں کیا دے رہی، تو اللہ دینے والا، اللہ جب چاہے جسے چاہے دے دی، ہے کہ نہیں؟ تو ناموں کی برکت سے بھی اللہ دے دے۔ تو انبیاء کے نام سے، بزرگوں کے نام سے، صحابہ کے نام سے نام رکھو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن انہی کے نام سے پکارا جائے گا، انہی کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے نامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے نامی، حضرت آسیہ کا نام ہے، حضرت مریم کا نام ہے، کیسی کیسی مائیں گزری ہیں ہماری، کیسی کیسی صحابیات گزری ہیں، کیسی کیسی بزرگان دین گزری ہیں۔ اس لیے اچھا نام رکھنا بھی، کیا کرنا ہے، اچھا نام، اور فوراً پیدا ہونے سے پہلے بچیوں کے نام یا بچوں کے نام سوچ کر رکھ لینا، اللہ کی مرضی، بچہ دینا ہے اللہ کی مرضی، بچی دینا ہے اللہ کی مرضی، لیکن ہماری کوشش کہ کوئی نام سوچ کر ہمیں رکھ لینا ہے، پہلے بچیوں کے نام سوچ کر رکھ لینا، پیدا ہوتے ہی تہنیک، اذان تہنیک الگ الگ بھی کر سکتی میں، کیا بھی نہیں، تہنیک اس پہلے، اذان پہلے دیا لے تو بہتر ہے، سب میں آ رہا ہے۔ تو اذان، تہنیک، اور فوراً کیا کرنا ہے، نام، فوراً نام رکھنا ہے۔ اور میں بول رہا نہیں، انبیاء کے نام سے، صحابہ کے نام سے، صحابیات کے نام سے، بزرگوں کے نام سے، انہی ناموں سے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اب رہا چوتھا کام، 7ویں دن بچے کے بال نکالو سر کے، سر کمزور ہے، 7ویں مہینے کو نکالتے، کہیں کا ظلم بھئی ہے، ماں کے پیٹ کے گندے بال، وہ ماں کے اندر کے پیٹ کے کیا، وہ چکناہٹ، وہ اسے خالی تمہیں اندر بنی سو بال، وہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب 7ویں دن کے اندر عقیقہ کر کے بال نکال کر کے نام بھی رکھ ڈالے ہمارے نبی کا۔ آج بہانے کیا بناتی، 7ویں مہینے میں کریں گے، 8ویں مہینے میں کریں گے، بعض لوگ تو عقیقہ شادیوں کو بچے ہو گئے رہتی تب ان کا عقیقہ کرتے رہتے، کہاں کا ظلم بھئی ہے۔ عقیقہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھو بچہ چھوٹا، بچی چھوٹی، اب ان کی بیماری بول نہیں سکتے، ان کا درد بول نہیں سکتے، اس لیے عقیقہ کراتی کہ اللہ بچے کے نام پر 2 بکرے، بچی کے نام پر 1 بکرا، بچے کے نام پر 2 بکرے، بیٹی کے نام پر 1 بکرا، اس لیے ہمیں دیتی ہیں بچے کو 2 بکرے اور بچی ہے تو 1 بکرا، کہ اللہ یہ بکرے کے بدلے ہماری بچی کی ہر بیماری سے، ہمارے بچی کی ہر بیماری کو دور کر ڈال، صدقہ ہے، ہمارے بچے کے ہر مصیبت کو کیا کر ڈال، دور کر ڈال۔ تو اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب کئی کو عقیقہ کر رہی، جلدی کرو، حیثیت کتنی ہے وہ تیج کرو، 2 بکرے نہیں ہیں، حیثیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کیا بھی ظلم زبردستی نہیں، اللہ جتنی حیثیت دیا اس میں کرو، قرضہ لے کر، بیاج میں لے کر، سود میں لے کر آج عقیقے کرنا، شان سے پورے خاندان والوں کو بلانا، کہ اب ضروری نہیں، آپ کی جتنی حیثیت ہے اتنی فوراً کرو، لیکن 7ویں دن کے اندر فوراً نکالو، اگر نہیں کر رہی ٹھیک ہے، وہ بھی چلتا ہے۔ عقیقہ کرنا کیا بھی فرض تو نہیں ہے، عقیقہ کرنا کیا بھی فرض تو نہیں ہے، ایک اچھا کام ہے، لیکن بال جلدی نکالا لو، آپ گوشت نہیں کھلاتے ٹھیک ہے، آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن کرنا ہے تو جلدی کرو۔ بچوں کے سر کمزور ہیں، بال نکالے تو بیماریاں آ جاتی ہیں، ایسا یہاں جا کے نکالیں گے وہاں جا، بڑا عجیب ذہن بھائی، بچوں کو، بچے کیا کرتے معلوم کیا، ناخن بڑھ جاتی ہیں بچوں کے 6-7 مہینے تک، اور وہ بچے کیا کرتے بالوں کو ایسا کھینچ لیتے رہتے، ان کو بے چینی بے قراری رہتی ہے، وہ بال نہیں نکالتے بچے، وہ بالوں کو کھینچ کو زخم بنا لیتی سر کو، پھر بھی ماں باپ کو رحم نہیں آتا، علاج کرا لیتے رہتے علاج، لیکن پھر بھی بچوں کے بال کٹ کرتے نہیں، فوراً بال کٹ کرنا، اور وہ کیا کرنا، بال کسی جگہ دفن کر دینا، اور وہ بال نکالنے کے بعد وہ بال کے برابر چاندی، مشکل سے 100 150 200 روپے کی ہوتی ہے چاندی، نکال ڈالے، فوراً جتنی حیثیت ہے اتنی حیثیت کا کھلا لے، اور خود بھی کھائے، رشتہ داروں کو بھی کھلائے، غریبوں کو بھی کھلائے،
اجازت ہے. بہت مرتبہ مسئلہ چلتا ہے کہ عقیقے کا گوشت ماں باپ کھانا نہیں کھاتے. پھر ماں باپ کے الگ سے پکا لینا. ماں باپ کھانا نہیں, دوستاں کھانا نہیں, غریباں کھانا. کون ہونا تو کھا سکتے, ماں باپ بھی کھا سکتے, رشتہ داران بھی کھا سکتے, غریب غربا بھی کھا سکتے. سب کو دیو, تمہیں بھی کھاؤ, رشتہ داروں کو بھی دیو, غریب غربا کو بھی دیو. خوشی کا وقت ہے, خوشی کا موقع ہے, سب بھی مناؤ, خوشی مناؤ. لیکن جلدی مناؤ بھائی. خوشی 7 مہینے کے بعد مناتی, خوشی 10 مہینے کے بعد, 1.5 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد خوشی. بچہ چھوٹا ہے, بیماری نہیں بول سکتا, مصیبت نہیں بول سکتا, پریشانی نہیں بول سکتا. اس لیے بچے کو فوراً کیا کرو, عقیقہ کر ڈالو. اللہ وہ عقیقے کی برکت سے بچے کو کیا کرتی, ہر بیماری سے, ہر مصیبت سے بچا لیتی. ارے بس اب عقیقہ بہت ضروری ہے. اگر حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بچوں کے بال فوراً نکالا لو, بس قصہ ختم. وہ چاندی کے برابر پیسہ دیا لو. سب میرا وہ بال ہے نہیں, وہ بال کی جو جتنی چاندی ہے نا اس کے برابر کیا کر ڈالو. چاندی دینا کیا اب ضروری نہیں, کیا کر بھی سکتی ہو, پیسہ بھی دے سکتی ہوگا. قصہ ختم. بکریج کاٹنا نہیں, منت مانگ لیا, بکریج کاٹنا. اور وہ بکریاں کے پیسے جڑ رہی نہیں, اس لیے بچے کے بالا میں جا رہی نہیں. وہ بچہ سوچتا رہتا ہے بچے کی بکرے کے اس میں منجے کے گرے ذبح کر رہی ہے. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں کرنا. فوراً کیا کر ڈالنا, عقیقہ کر ڈالنا. میں بول رہا ہوں نا, کرنا ضروری نہیں ہے. حیثیت ہے تو کرو, اگر حیثیت نہیں ہے تو کیا آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں. جتنی طاقت ہے اتنا صدقہ و خیرات نکالی تو بس. اچھا, اس کے بعد کیا ہے دیکھو, بڑی اچھی بات حضرت جی فرما رہی کہ بچے کا جو دماغ ہوتا نا یہ کیمرے کے مانند ہوتا ہے. ہر چیز کو کیچ کر لیتا ہے, ہر چیز کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے. اس لیے حکماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے کبھی بھی بے شرمی والی حرکتیں نہیں کرنا. امی ابا پیار و محبت سے بات کر لے رہی, امی ابا پیار و محبت سے کھیل لے رہی, یا کوئی بھی چیز ایسی جو بے شرمی والی یعنی اچھی نہیں دکھتی, بچوں کے سامنے ایسا کام نہیں کرنا. ماں باپ الگ سے کر لینا, بچوں کے سامنے نہیں کرنا. اس لیے کہ ماں باپ کیا سوچتی, بچہ چھوٹا ہے, اسے کیا بھی معلوم نہیں ہوتا. بچہ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن اس کے دماغ کے پیچھے جو عقل ہے نا, جو چیز ہے نا, وہ اسے کیچ کر کو رکھ لیتے, اور بڑا ہو کر اس کے اندر وہ خیالات آتی ہوں. اس لیے بے شرمی کی باتیں, جتنے بھی ماں باپ کے جتنے بھی محبت کی باتیں رہتی نہیں, ماں باپ کی محبت کی باتیں, ہنسی مذاق کی باتیں, یا پیار و محبت کی باتیں, یا کام وغیرہ جو بھی ہیں, وہ کیا کر لینا, اندر کر لینا. کیا کر لینا, اندر کر لینا, بچوں کے سامنے نہیں. بچہ چھوٹا نا, کیا معلوم ہوتا نہیں ہوگا. نہیں نہیں نہیں, بچہ دیکھتا آ رہا تھا غور سے, لیکن بچے کو تو معلوم ہوتا, لیکن چیز ویسی کی ویسی دماغ میں بیٹھ جاتی. اب سوچو بھئی, امی ابا کی تصویر نظر آتی کہ نہیں؟ اب سوچ کو دیکھو, امی کو ابو کو سوچ کو دیکھو, آتی کہ نہیں سامنے؟ آ رہی نہیں. کیا فوٹو پکڑ رکھ لی اس میں ان کی دماغ میں؟ ارے فوٹو پکڑ رکھ لی اس کے بھئی, نہیں, وہ کیچ ہوگا رہتا ہوں. فوراً چہرہ آتا نہیں سامنے. ہم نہ دوسرا آتا, اس لیے مولانا کہتے ہیں اللہ بچانا. تو وہ نقش ہو جاتا وہ آنکھوں میں. اس لیے بچوں کے سامنے ایسے کام بھی نہیں کرنا. بڑی پیاری بات, جو بھی آپ کی محبت کی باتیں ہیں, محبت کے کام آئیں, وہ سب اندر کر لو. سن مارا ہے, باہر نہ کو بچوں کے سامنے. پھر حضرت جی فرما رہی, دیکھو جب بچہ پیدا ہو جائے, جب بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ جب بھی گھر کے کام کر رہی, تو گھر کے کام کرتے کرتے عبادت بھی کرنا. کیا کرنا, عبادت بھی کرنا. ماں بھی عبادت کرنا, باپ بھی عبادت کرنا, سب نعرہ. اور جب بھی ماں باپ عبادت کریں, مثال کے طور پر قرآن پڑھیں یا ذکر کریں یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہوں, تو اپنے بچوں کو گود میں بٹھا لیں. مثال کے اوپر آپ دعا مانگ رہی ہیں اللہ سے, بچہ گود میں بیٹھ گئے, ہٹانا نہیں, ایسا مانگنا دعا. آپ قرآن پڑھ رہی ہیں, بچہ کو گود میں بیٹھ گئے, ہٹانا نہیں, بچوں کو بٹھا لینا. آپ ذکر کر رہی ہیں, بچہ آپ کے گود میں سو رہی, تو آپ ہٹانا نہیں, بچوں کو گود میں بٹھا کر ہی نماز پڑھنا, گود میں بٹھا کر ہی قرآن پڑھنا, گود میں بٹھا کر ہی کیا کرنا, ذکر کرنا. ارے بس نماز پڑھنا کہتے گھبرے ہوگی نہیں, مطلب کیا کہ تو کیا گود میں بٹھا لیں نماز پڑھتی ہے.
आगो गोद में बैठ गए भाई, आप एहतियात में बैठे थे, सर में आ रहा है, पढ़ते रहना बच्चे। अब हमें उनको हटाते रहे, फिर उन्हें आग बैठते रहती, उन्होंने हटाते रहे, उन्होंने फिर आग बैठते रहती, क्या करती? इसलिए अतहियात है, आप पूरा अतहियात पढ़ को ख़त्सा ख़त्म करो। कौन भी फ़र्ज़ नमाज तो घर में पढ़ता ना, सब में औरतें को घर में फ़र्ज़ नमाज पढ़ती, सब में आ रहा, लेकिन उन्होंने अक्सर ऐसे वक़्त ढूंढती जो बच्चे सो गए हों तब, वरना अक्सर माँ बाप तो बहाना अच्छा बनाती ना, अक्सर माएँ बच्चे इस्तिंजा करता थी, कपड़े नापाक रहती, पढ़ने होता नहीं, शादी जाना तो, फंक्शन जाना तो, रिश्तेदार जाना तो, कौन तो भी मालूम ही चला गया तो उनके सब लिए रेडी होने क्या बेजार नहीं आता, लेकिन दिन में 5 बार रेडी होने के वास्ते क्या आ रहा है? बेजार आ जा रहा है, बहाने नजर आ रही। नहीं, ये अल्लाह से मोहब्बत की कमी है। ये किससे? अल्लाह से मोहब्बत की कमी। अरे बस हमें तो कोशिश करो जब भी इबादत करे तो बच्चों को गोद में बिठा के इबादत करो, बच्चों को ढकलो ना को, बच्चों ने ढकला दी, अक्ल नहीं तुझे, छोटे बच्चे की नसीहत करते रहती, बिठा ले, कुरान पढ़ते हैं तो बीच में आप बढ़ गाना बात, हटा यहाँ से, बच्चों को बिठाओ गोद में, और अल्लाह अल्लाह का नाम बच्चों के सामने लेते रहो, बच्चों के सामने क्या करते रहो? अल्लाह अल्लाह का नाम ज़्यादा लेते रहो। अब देखो बच्चों को सुकून की नींद बहुत जल्दी नहीं आती रातों में। अक्सर माओं की शिकायत है कि बच्चे रात में सोरिश नहीं, बच्चे घबरा उठ जाते हैं, बच्चे घबरा हो उठ जाते हैं, बच्चे एकदम घाबरे हो उठ को बैठ रही, चीख मार ले उठ को बैठ रही। तो इसलिए कि बच्चे बेचारे पाप बोल नहीं सकते, जिस्म की तकलीफ़ या कुछ भी है नहीं लगा, लेकिन माँ खुद अंदाज़ा लगा लेती है कि बच्चा कहीं को रो रहा है। बाप नहीं लगा सकता, लेकिन कौन लगा दे सकते हैं? माँ अंदाज़ा लगा लेती। तो माँ खुद ब खुद क्या हो जाती है? गुस्सा हो जाती है। जब बच्चा रात में नहीं सो रहा है तो माँ को क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। भाई बच्चा कहीं को नहीं सो रहा, वो समझो। गुस्सा होने से क्या हो जाता है? मार डालना, उनको सुलाना, नहीं। इसलिए बुज़ुर्गों ने एक बड़ी अच्छी दुआ सिखाई है बच्चों के लिए। जब बच्चे रात में नहीं सोते तो बड़ी अच्छी दुआ सिखा को ही, वो दुआ सीख लेना हर माँ। लेकिन हमने दुआएं पढ़ने की आदत नहीं, सुबह शाम की दुआएं, खाने की दुआएं, पीने की दुआएं, सोने की दुआएं। दुआओं में बड़ा खैर है भाई, बड़ी बरकत है भाई दुआओं में। तो बुजुर्गान ने दिन दुआ से कह देखा, अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम व हदअतिल उयून अंत हय्युन क़य्यूमुन ला तअख़ुज़ुका सिनतुन वला नौम या हय्यु या क़य्यूम इहदी लैली व अनिम ऐनी। अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम, ऐला सितारे छुप गए, सितारे छुप गए। व हदअतिल उयून, आंखें क्या हो गई हैं? बंद हो गई हैं। मतलब ही तर्जुमा, अंत हय्युन क़य्यूम, ऐला आप ही ज़िंदा हैं, संभालने वाले हैं। ला तअख़ुज़ुका सिनतुन वला नौम, आप नींद से भी पाक हैं, आप ऊँघ से पाक हैं। या हय्यु या क़य्यूम, ऐ अल्लाह, ऐ हय्य, ऐ क़य्यूम, मेरी रात अच्छी बना दीजिए और मेरी आँख को सुला दीजिए। मेरी रात को क्या कर दीजिए? अच्छी बना दीजिए, और मेरी आँख को क्या कर दीजिए? सुला दीजिए। ये दुआ है, ये दुआ पढ़ना है माँ। जब ये दुआ पढ़ेगी माँ, पढ़कर बच्चे के ऊपर दम करेगी तो इंशाल्लाह क्या हो जाएगा? बच्चा आराम से सो जाएगा। बच्ची है तो अहदी लैलतहा, अहदी लैलतहा, लैली की जगह क्या पढ़ लेना है? लैलतहा। व अनिम ऐनी की जगह ऐनहा पढ़ लेना है, बस उतर। क्योंकि तो मुअन्नस ना तानीस के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए अहदी लैली की जगह अहदी लैलतहा, व अनिम ऐनी की जगह व अनिम ऐनहा, व अनम ऐनहा, व अनम भी बोल सकते, व अनम ऐनहा। तो अब बहुत लंबी है ना दुआ मौलाना, क्या भी नहीं, सुन को इंग्लिश में आया तो इंग्लिश में, तेलुगु आया में तो तेलुगु में आया तो तेलुगु में। उसे लिए देखो यूट्यूब में भी हो या बयानात में भी हो, पीछे बैक जाने का भी ऑप्शन रहता, पीछे सामने आने का भी ऑप्शन रहता। गाना सुनते वक्त एक मेन लाइन मिस हो गया तो भी पीछे जाती, अयो क्या कि भारी लाइन मिस होगा। कामड़ी देते वक्त भी एक मेन लाइन मिस होगी तो भी नाउज़ुबिल्लाह क्या करती हैं? पीछे जाको बाकायदा सुनती। लेकिन बयाना में, दुआओं में आदमी की आदत क्या करता, तो अक्सर देखता रहता हूँ, फॉरवर्ड जल्दी
टक 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 जो हो ना, वो मज़े की बात जो रहती वो सुनती होता था, बाकी सब उड़ाते रहती फास्ट 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 फास्ट। लेकिन मूवी वैसा नहीं, पूरे के पूरे शैतान के फजल करम से पूरा देखती। गाना शैतान के फजल करम से क्या करती, पूरा गाना देखती। लेकिन बयान सुनना है, बुजुर्गों का बयान सुनना है, हाँ नहीं ये किस्सा सुनको हूँ नको। सुने से गाना 100 बार सुनती, बेजार नहीं आता, लेकिन ये एक बात सुनता नहीं बुजुर्गों की कोई बात, फिर वो किस्सा बोल रही परसों भी ये आज भी ये नको ले। दूसरा बयानों में नया नया टेस्ट आज समझ में आ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, मज़े के लिए सुने तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। अमल की नीयत से सुनो, इखलास की नीयत से सुनो, दूसरों तक पहुंचाने की नीयत से सुनो तो फ़ायदा होता है इंशाअल्लाह। बयानात आजकल आदमी कान को जो अच्छा दिखता वो, अल्लाह की कसम बुजुर्गान दीन की एक एक बात भी बड़ी असर करती भाई, दिलों को चीरती हुई निकल जाती है। लेकिन सुनना पूरी बात बुजुर्गों की, और हमारी आदत क्या है तो पूरी बात सुनते नहीं। आजकल एक बड़ी क्या करना, अब हमें क्या कर सकते नहीं, टेक्नोलॉजी को बड़ी बड़ी बातों में से एक छोटी बात कट कर को क्या कर डालती, सामने पीछे का पूरा बंद कर डाल को, बीच का एक दाल को छोड़ डालती। सामने से कनेक्शन कट, पीछे से कनेक्शन कट, वो बात सही की झूठ की क्या की मालूम नहीं, एक छोटा स्टेटस बना के छोड़ डालती। फलां बुजुर्ग ऐसा बोले, फलां बुजुर्ग ऐसा करे, फलां बुजुर्ग इनके बारे में ऐसा बोले, उनके बारे में ऐसा बोले। सामने के बातें पूरे कट कर डाले रहती, पीछे के बातें पूरे कट कर डाले रहती। हजरत बोले रहती फलां बुजुर्ग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अल्लाह उनके इल्म में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको खुश रखे, लेकिन उनके थोड़े काम, उनके थोड़े मसाइल मुझे पसंद नहीं। सर मारा है तो क्या कर डालती हैं कर बयान बनाने वाले, अल्लाह उनके इल्म बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनसे खूब दिन का काम ले, ये सब जितने बातें बोले रहती हैं ये सब कट कराल को, लेकिन भी कट कराल को इनके मसाइल मुझे पसंद नहीं, ये लगा के छोड़ देती। फलां बुजुर्ग के मसाइल मुझे पसंदिश नहीं। अब उनके शागिर्दा कमेंट्स लिखती नीचे, कैसा बोलती तुम्हें हमारे बुजुर्ग को, हमारे बुजुर्ग के मसले पसंद नहीं हो, खेलने वाले दरमियान में खेल रही उनका देख, इसलिए बोलती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अच्छी बात बताए, बड़ी अच्छी बात। कफ़ा बिल मरई कज़िबा कफ़ा बिल मरई इस्मा अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के गुनहगार होने के लिए, आदमी के झूठा होने के लिए बस ये बात काफ़ी कि जो सुनता बग़ैर तहक़ीक़ के फॉरवर्ड कर डालता, उन्हें झूठा चुन। जब भी कोई बात सुने तो तहक़ीक़ करो, क्या करो। अब मिसाल के तौर पर मैं कुछ बोल दिया आपके बारे में, तो आप क्या करना, इन्हों आको आपको बोले कि भाई मौलाना तुम्हारे बारे में ऐसा बोली, तो तुम्हें क्या करना, शेख को बुला लग, मेरे पास बुला लगा जाना। अरे बात सुनने क्या मौलाना क्या मेरे बारे में बोले कहते ना, इन्हों बोले मुझे इनकी सूरत देखने का रहता, तुम्हें थक्के फिक्के हो गए रहती। नहीं नहीं ऐसा बोलती हो को बोला, अब बोले ना जी तुम्हें मौलाना ऐसा बोले हो को, नहीं 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 मैं बोले ऐसा बोले रहते तो ऐसा होता हो, थक्के फिक्के हो जाती। फ़ौरन हमें ये नहीं करते, हमें मेरे बारे में ऐसा बोले ना मौलाना, आज के बाद मौलाना पीछे नमाज नहीं पढ़ता मैं। ये कौन सी मुसीबत है भाई, पहले आओ पूछो तो भाई, मैं ही बोले हूँ नहीं, मेरे से पूछो मैं क्या बोले हूँ को। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, मामूली बात नहीं है। गलत सलत हदीसों को, गलत सलत बातों को मशहूर करा करा को आदमियों का जो ईमान ख़राब करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अरे बस में बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के हर गुनाह की मैं उम्मीद रखती हूँ, हर गुनाह की तवक्को है, मेरी उम्मत हर गुनाह करती है, कितना बड़ा बड़ा गुनाह है तो भी करती है, लेकिन मेरी उम्मत से मुझे ये तवक्को नहीं कि उन्हें झूठ बोलती हूँ। मैं मानताश नहीं, मेरी उम्मत हो को झूठ बोल रही हो तो मैं मानताश नहीं उन्हें, मेरी उम्मत को। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं हमारे नबी, ज़िना भी कर सकती, चोरी भी कर सकती, कत्ल भी कर सकती, करती इंसान, लेकिन झूठ बोलती हो तो उन्हें मेरी उम्मत नहीं। इसीलिए हमारे नबी के दो नाम बड़े मशहूर थे, एक सादिक एक अमीन। नबी बनने से पहले से मशहूर थे ये दो नाम, एक सादिक एक अमीन, सच बोलने वाले, अमानतदार। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक सच्चाई पर और अमानतदारी के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आ रही है क्या भाई बात समझ में? तो बात कहीं से कहीं चली गई,
تو جب بھی کوئی بزرگوں کی بات سنے تو پوری سننا، پورا بیان سننا، ارے بس تب فیصلہ کرنا۔ کیا کرنا؟ تب فیصلہ کرنا۔ یہ نیوز پیپراں یہ سب کیا بھائی کیا کہتے ہو؟ نالج کے واسطے نیوز دیکھ رہی کہتے ہیں۔ کیا نالج؟ دنیا میں کیا کیا چل رہا ہے اس لیے نیوز دیکھنا کہتے ہیں۔ دنیا میں کیا کیا چل رہا ہے اس لیے نیوز پیپر پڑھنا کہتے ہیں۔ ہمیں بولے تو نالج لے لے کو کیا کرنے کا ہے؟ گھر میں تیری کون بھی سنتا نہیں ہے، تو نالج رکھ لے کیا کرنے کا ہے؟ مسجد میں خود تم نہ آنے دے رہی نہیں، تمہیں نالج رکھ لے کیا کرنے کا ہے؟ اب کون سا یوں تمہیں ڈگری کا ایگزام لکھنا ہے نالج رکھ لے کو؟ نالج اللہ کے بارے میں پیدا کرنا، کس کے بارے میں؟ بعض لوگ بولتی نہیں، کہیں کو بھی ٹی وی دیکھ رہی، کہیں کو بھی ٹی وی میں نیوز دیکھ رہی، کہتا نالج مولانا دنیا میں کیا کیا ہو رہا معلوم کر لینے کا۔ آپ کی قبر میں کیا کیا ہونے والا آپ کو خود معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ آپ کے ساتھ جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے؟ نہیں معلوم۔ اس کی تیاری میں بزی ہیں، نہیں کہتے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا بولنے والے پورے کے پورے متقی پرہیزگار ہونا، 5 وقتہ نمازی ہونا، تہجد گزار ہونا، جھوٹ غلط سلط بہت زیادہ بولا جاتا ہے دنیا میں، بہت بولتی، بولنے دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل یکب الناس فی نار جہنم، جہنم میں سب سے زیادہ دھکا دینے والی الا حصائد السنتہم، زبان سے نکلی ہوئی کڑوی کسیلی باتیں سب سے زیادہ دھکا دیتی جہنم میں، زبان کی باتیں۔ اس لیے علماء کوئی دعا بولے، اسلاف کوئی دعا بولے، اہل اللہ کوئی دعائیں بولی تو وہ دعائیں سنو، یاد کرو، لکھو، یاد کرو اسے، وہ دعاؤں کو یاد کرو اور اسے پڑھنے کی بھی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی نہیں امت کو چھوڑ کر چلے گئے، ہر چیز کی دعا دے کو چلے گئے ہمارے نبی، ٹینشن ہی نہیں۔ سر میں درد کی دعا، پیٹ کے درد کی دعا، آنکھیں میں درد کی دعا، داڑھا میں درد کی دعا، پاؤں میں درد کی دعا، کڈنیاں کی دعا، گردیاں کی دعا، ہارٹ کی دعا، ہر ایک کی دعا ہمارے نبی بول کو چلے گئے۔ یہ کو نہیں بھئی دعائیں دیے ہی اسے ہمیں استعمال کر لینا سو وہ موقع کے لحاظ سے، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے درمیان کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، استنجا خانے میں جانے سے پہلے کی دعا، استنجا خانے سے باہر آنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، نئے کپڑے پہننے کی دعا، کسی کو نئے کپڑے میں دیکھے تو دعا، کپڑے نکالے تو دعا، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے جانے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا، سفر میں جانے کی دعا، سفر میں گاؤں میں اترنے کی دعا۔ سبحان اللہ، کتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ اتنا اچھا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اتنا اچھا علم ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی امت آج کیا بن رہی ہے؟ یتیم بن کو پھر رہی ہے۔ کیا آپ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، یہاں دکھاؤ، وہاں دکھاؤ، انہوں کیا بولتی وہ پڑھو، انہوں کیا بولتی وہ کٹ کرو، نیموا کٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، ان کے پاس جاؤ، انہوں جاؤ، یہ جاؤ، کھیل لے رہی آج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج صبح میں حدیث پڑھ کو سنایا کہ جو پرندوں کی طرح دل رکھتے ہیں اللہ ان کو بیٹھے جگہ رزق کھلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے جگہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رزق کھلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پرندے اپنے گھر سے نکل رہی رزق کی تلاش میں، تمہیں بھی اپنے گھر سے نکلو رزق کی تلاش میں، لیکن فکر رزق کی نہیں رہنا، فکر کمائی کی نہیں رہنا، رزق کی تلاش میں نکلے۔ اللہ جتنا دیا اتنا شکر ادا کر لے کے آ گئے، بقیہ اللہ کی ذمہ داری۔ جس طرح پرندہ صبح میں نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے گھونسلے میں آ کر سو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو پرندوں کی طرح دل رکھتے ہیں، یعنی کمانے کی حرص نہیں، زمانے کی حرص نہیں، دنیا کی حرص نہیں، رزق کی حرص نہیں، اللہ جو دیا وہ بس بے نیازی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں، لوگوں کے مالوں پر نظر نہیں، لوگوں کی دوستیاں کر کو ان سے فائدہ اٹھانے پر نظر نہیں۔ اللہ جو دیا وہ کھا رہی، اللہ جو دیا وہ پہن رہی، اللہ جو دیا وہ پی رہی، اور اللہ کا شکر ادا کر رہی، تو اللہ ان کو ایسی جگہ سے رزق کھلاتا کہتے ہیں انہوں سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا اچھا دین بھی ہمارا، اتنے اچھے اللہ بھی ہمارے۔ اس لیے یہ دعائیں یاد کرو، یہ دعائیں سیکھو، یہ دعائیں اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باتیں اسی طرح چلتی رہیں گی انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور
اور انوار نبوت کا یہاں سے فیض ملتا ہے، شریعت کا طریقت کا